سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الجن مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 28 آیات پر مشتمل ہے یہ صورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 72 نمبر پر آنے والی اس صورت کا نام اس حوالے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جنوں کا ایک واقعہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کی سماعت کی، تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الجن۔ زمان نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم اور بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بازار اوقاز میں تشریف لے جا رہے تھے۔ بازار اوقاز کے رستے میں فجر کے وقت راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اور فجر کی نماز میں جب آپ نے تلاوت کی تو اس وقت جنوں کی ایک نفری، ایک جماعت، ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت جو ہے اس کی سماعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس چیز کا علم اور احساس تو نہ ہوا، لیکن بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے اس گروہ کی سماعت کا خبر جو ہے وہ وحی کے ذریعے ان آیات کے ذریعے دی گئی۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ کیا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو ہے اس کو سنا، یہ طائف کا موقع ہے کہ طائف کے سفر 10 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن اور اتنے غم کی حالت میں جب آپ نے طائف کی طرف سفر کیا تھا، تو واپسی پر جنوں کی جماعت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی تھی، یہ اس موقع پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم پیچھے سورہ احقاف میں وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ اس واقعے کا تذکرہ، نشاندہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر خبر سورہ احقاف میں دی جا چکی ہے، یہ اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ کلام پہلے بھی ایک نبی سے، اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام وہ پہلے سن چکے تھے، تو یہ تذکرہ بنیادی طور پر جو طائف کا سفر ہے اس سے واپسی کا معاملہ نہیں ہے، وہ تذکرہ سورہ احقاف میں آ چکا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے جو بازار اوقاز کے سفر کے حوالے سے رونما ہوا۔ اب پھر اگلا سفر، یہ سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ احقاف میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ 10 ہجری میں واقعہ رونما ہوا، اور تب جب مشرکین مکہ نے آپ کا کلام سننا اور اس کا جواب دینا انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے تسلی دی کہ اگر مشرکین مکہ اور انسان نہیں مان رہے تو جن سن کے مان کے چلے گئے اور آپ کے معاون اور آپ کے دین کے دائی بن کے اپنے گروہوں کی طرف چلے گئے، آپ کو تسلی دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ سورہ جن میں جو جنوں کی سماعت ہے، یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ ہم جب پڑھیں گے ان آیات کو تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جنوں کے اس جو ان کا مکالمہ ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں، اس میں جنوں کا یہ تذکرہ آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان کو جب ٹٹولا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ شہاب ثاقب سے بھرا پڑا ہے۔ تو گویا ان کی اس بات سے اکثر مفسرین یہ رائے لیتے ہیں کہ یہ واقعہ ابتدائی نبوت کے دور کا ہے، یہ ابتدائی نبوت کے دور کا ہے، اور ابتدائی مکی دور میں یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن کو سنا۔ بہرحال آگے چلنے سے پہلے جنوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تبصرہ اور کچھ بات۔ یہ جن اور جن کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟
جن کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے. اس کا مطلب ہے پوشیدہ، پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا، آنکھوں سے اوجھل. اردو کے الفاظ جنین، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو حمل کے ٹھہرنے کے بعد رحم مادر سے چپکا ہوا خوراک اور غذا پاتا ہے اور وہیں نشو و نما ہوتا ہے اس کی. یہ وہ بچہ ہے جو ماں ارد گرد سب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، آنکھوں اور نگاہوں سے اوجھل ہے. یہ پوشیدہ بچہ رحم مادر کا جنین کہا جاتا ہے. اسی طرح جنت، جنت بھی اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ، پودے، نباتات، ہریالی، رویدگی اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ اس پر زمین نظر نہیں آتی. اس سبزے کے نیچے زمین پوشیدہ ہوتی ہے، چھپ جاتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، زمین کا کوئی ایک پور برابر علاقہ بھی نظر نہیں آتا. ایسا بھرا ہوا، سبزے سے بھرا ہوا باغ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا حصہ بھی نظر نہیں آتا، ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے. تو گویا جن ایسی مخلوق ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی. جن ایک حقیقی مخلوق ہے، ان کی ایگزسٹنس ہے. اور صرف حقیقی مخلوق نہیں، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان میں سے ایک صاحب اختیار مخلوق جن ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین میں انسانوں اور جنوں دونوں کا تذکرہ کیا. گویا سزا، جزا، مواخذہ، حساب کتاب، پوچھ، اور پھر اس کے بعد نیکی اور گناہ کا بدلہ اور سزا جزا، یہ تصور انسانوں اور جنوں سے دونوں سے ہے. آج کا انسان قرآن کا حامل، آسمانی کتابوں کے حامل، تو جنات کو باقاعدہ ایک مخلوق تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ کی الہامی کتابوں سے جن لوگوں کو علم نہیں، جن لوگوں نے حاصل کیا، وہ جنات کی باقاعدہ مخلوق اور ان کی باقاعدہ ایگزسٹنس میں شبہ کا شکار ہے. آج کا سائنٹیفک نالج، جو باقاعدہ سائنٹیفک نالج ہے، سائنس جن کی حقیقت کے علم سے قاصر ہے. بلکہ آج کی سائنس اور ساری سائنٹیفک نالج جن کے اوپر اور جن کے موضوع اور جنات کے حوالے سے بالکل خاموش ہے. کوئی ڈیبیٹ، کوئی ڈسکشن، کوئی تھیوری، کوئی پوسٹولیٹ، کوئی لا، کچھ موجود نہیں ہے. لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اندر جن کا کوئی تصور نہیں، جن کا کوئی علم نہیں، جن کا کوئی تذکرہ نہیں. وہ مائکروبز، وائرسز، اینٹی باڈیز سب کچھ ڈیٹیکٹ ہو گئیں، لیکن جنات کا علم آج کے سائنسدان کے پاس نہیں ہے. اور مخلوقات تلاش کرتے پھرتے ہیں. میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاش کرنے والوں نے، سائنٹسٹ نے اور ناسا والوں نے، جو آسمان اور فلکیات میں سراغ رسانی کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے تلاش کیا کہ ہمارے ہی جیسی ایک جو ہماری کہکشاں ہے، ہماری ہی گیلیکسی، ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک سورج کی طرح کا ایک ستارہ ہے جس کے ارد گرد بہت سے سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. یعنی بالکل جیسے ہمارا شمسی نظام ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے، ہماری ہی گیلیکسی، ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک بالکل ایسا ایک اور شمسی نظام ہے. اور اس شمسی نظام میں انہوں نے دیکھا کہ اس سورج نما ستارے کے گرد بالکل ایک زمین جیسا سیارہ گردش کر رہا ہے. اس کی آب و ہوا، اس کی باقی حالات اور اس کا اپنے سورج سے فاصلہ بالکل اتنا ہے جتنا ہمارا اپنے سورج سے فاصلہ ہے. اور سائنسدان اب اس سراغ میں لگے ہیں اور اس تو اور کرید میں لگے ہیں کہ جب اس زمین کے اوپر، اس سیارے کے اوپر حالات بالکل زمین کے سے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی زندگی کے اثرات ہوں. ارے کہاں زندگی کے اثرات تلاش کریں؟ ابھی اپنی زمین کی مخلوق، اس کی حقیقت اور اس کا علم تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن آج کے دور کا انسان ہی نہیں، آج سے پہلے کے دور کا انسان سائنسی طور پر تو جنات کو نہ جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہے. لیکن ہاں، فکشن کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے.
تو ان فکشنز کے اندر جن، جنات، جننیاں، بھوت، پریت، آسیب اور گھوسٹس اور ان کا تذکرہ فکشن میں تو موجود ہے، لیکن ٹھوس سائنٹیفک علم کے اندر جن ڈزنٹ ایگزسٹ. لیکن قرآن نے کتنا ماڈرن ہے، کتنا لیٹسٹ ہے اور کتنا ایڈوانسڈ ہے دنیاوی علوم سے میرا اور آپ کا دین اور ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات، کہ آج سے کتنے 100 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک باقاعدہ مخلوق کا تعارف اور اس کی حقیقت اور اس کی صفات سے آگہی دے رہے ہیں. جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے، ان کا ہونا برحق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں واضح طور پر یہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے پہلے جن کو تخلیق کیا جا چکا تھا. 7 مقامات میں قرآن پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان میں انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے ابلیس کے بارے میں، فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور گویا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا. تو ان تمام حوالہ جات، قرآن کے ان حوالہ جات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا. اور وہ جو قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بذات خود یہ آیت اس چیز کی دلیل کرتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو. آرڈر آف تخلیق بتا رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ نہیں ہے، پہلے جنوں کی تخلیق اور پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بھی بتایا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور زمین پر جو جنات آباد تھے وہ زمین پر کیا کرتے تھے؟ فتنہ، فساد، قتل، رہزنی اور ایک دوسرے کو خون بہانا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین میں اب ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین میں جائے گی، خونریزی کرے گی اور وہ خون بہائے گی وہاں پہ. تو گویا زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا جا چکا تھا. تخلیق بھی پہلے ہے، زمین میں آباد کاری بھی انسانوں سے پہلے ہے. اور جب وہ زمین پر آباد تھے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ شر کا عنصر ان کے اندر موجود تھا اور اس کی وجہ سے وہ خون بہاتے تھے اور خون ریزیاں کرتے تھے اور آپس میں لڑائی اور جدال کا معاملہ اختیار کرتے تھے. ان کے وہاں ہونے کی حالت میں اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو ان کے بعد جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ان سے بھی سجدہ کروایا گیا. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے یہ آباد تھے زمین پر تو یہ ساری روئے زمین پر آباد تھے، لیکن پھر جب انسان کو تخلیق کر کے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان جنات کو سمندروں میں، صحراؤں میں دھکیل دیا تھا اور پھر وہ وہیں پہ آباد رہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے. وہ مکالمہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعنی، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو اس کو سجدہ کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو جس کا میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. گویا جن آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، ناری مخلوق ہیں. انسان خاکی، فرشتے نوری اور جن ناری مخلوق ہیں. اچھا، ان کا آگ سے بنا ہوا ہونا کچھ لوگوں کو اس بات میں کنفیوز کرتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ،
کہ انسانوں جنوں میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا. تو جب یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر آگ ان کو عذاب کیسے دے گی؟ جب یہ بنائے ہی آگ سے گئے ہیں اور یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر ان کو آگ کیسے عذاب دے گی؟ اور آگ ان کو کیسے جلائے گی؟ آگ تو آگ کو کچھ نہیں کہے گی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک تفسیر میں نے یوں پڑھا، کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور مٹی سے بنا ہونے کے باوجود اگر اس کو مٹی سے بنا ہوا ایک پتھر یا مٹی سے بنی ہوئی ایک اینٹ یا مٹی سے بنا ہوا ایک ڈھیلا مارا جائے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اس کو زخم ہوتا ہے؟ کیا اس کو درد آتی ہے؟ بس اوقات اس کے ضرب سے اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے، اس کے جسم کے کسی عضو کا نقصان ہوتا ہے، اس کو زخم ہوتا ہے، اس کو درد ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا پتھر، مٹی سے بنی ہوئی اینٹ تکلیف، ضرر، نقصان، زخم دے سکتا ہے، تو پھر آگ سے بنے ہوئے جن کو آگ تکلیف، ضرر اور نقصان اور اذیت کیسے نہیں پہنچا سکتی؟ یہ بِإِذْنِ اللہ ہے. اور ویسے بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر مٹی سے بنا ہونے کے بعد کیا وہ مٹی ہی ہے؟ نہیں، مٹی سے اس کے تعمیر اس کے مٹی کے اجزاء سے کی گئی ہے. ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس، مٹی کے اندر جو کمپاؤنڈس ہیں، مٹی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، مٹی کے اندر جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، اس میں سے اس کی باڈی کی کمپوزیشن لی گئی ہے. فرینک مٹی تو نہیں ہے نا؟ تو بس اسی طرح آگ کے اندر جو کمپوننٹس ہیں، اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے، جو ایلیمنٹس ہیں، جو گیسز ہیں، ممکن ہے اس سے ان کی تعمیر اور ان سے ان کی تخلیق کی گئی ہو. چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اور آگ ایک لطیف چیز ہے، تو لہٰذا اپنی تخلیق اور اپنی حیت کے حوالے سے یہ بھی لطیف ہیں، اور اپنی لطافت کے حوالے سے یہ آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اسی طرح یہ جنات اپنی حیت اور اپنا فارم اور اپنے اپیرنس بدل سکتے ہیں. جنات انسانی شکل میں آنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات سانپ کی شکل میں بھی روپ دھار سکتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تمہارا معاملہ کسی سانپ سے ہو، یعنی تمہارے سامنے کوئی سانپ آئے تو اسے مارنے سے پہلے اس کو للکارو. اس کو مارنے یا ہلاک کرنے یا اس پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو للکارو، یعنی اس کو بتا دو کہ میں تمہیں مارنے لگا ہوں. اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور اگر وہ وہاں سے نہ گیا تو وہ سانپ ہوگا، اور پھر اس پر حملہ کرو. یعنی جب بھی سانپ کے ساتھ معاملہ ہو، سانپ سامنے آئے تو ایک دم سے اس پر حملہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو، اور وہ جن سانپ کی شکل میں آیا ہو تو اس کو مارنے اور حملہ کرنے سے پہلے للکار دو، اور پھر اگر وہ چلا جائے تمہاری للکار سن کر، یعنی یہ ارادہ سن کے تم اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ وہ چلا جائے، اگر وہ جن ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ چلا جائے گا. لیکن اگر وہ وہاں رہے تو پھر وہ جن نہیں ہے، پھر وہ سانپ ہے، پھر اس پر حملہ کرو. تو گویا یہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، اور اپنی شکل کو بدل کے سانپوں وغیرہ کی شکل میں انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں. لیکن ان کو بھی بغیر للکارے، بے جا، اگر وہ نقصان اور ضرر نہ دے تو ان پر حملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو منع کیا. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں. بہت سا وزن اٹھانا یا بہت لمبے لمبے فاصلے تھوڑی سی مدت اور تھوڑے سے دورانیے میں طے کر لینا، یہ ان کے لیے بڑا آسان اور سہل ہے. انسانوں کے لیے وہ لمبے لمبے فاصلے طے کرنے کے لیے ان کو سواریاں ضروری ہیں، اور وہ بھاری بھرکم وزن اٹھانا بھی انسان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے. لیکن جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور استطاعت دی ہے کہ وہ بھاری بھرکم وزن بھی اٹھا سکتے ہیں، اور لمبے چوڑے فاصلوں کو پلک جھپکتے میں، چشم زدن میں وہ طے کر سکتے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کا تذکرہ یاد ہے، عفریت من الجنی، تو اس نے بھی یہ معاملہ کیا. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرنے والا بندہ، غلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ جنوں ہی میں سے تھے. اور یہ پلک جھپکتے میں بہت لمبے فاصلے طے کرنا، اس کی وجہ سے یہ اپنے عاملوں کو بھی دور دراز کی خبریں لا کے ڈالتے ہیں،
اور پھر اسی کی وجہ سے وہ عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھی آسمان پر حاضر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اللہ نے ان کو تخلیق کیوں کیا؟ مقصد تخلیق انسانوں ہی کا سا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان کو اللہ کی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اور عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ گویا ان کا بھی ویسا ہی امتحان، ابتلاء اور آزمائش ہے، ان کو بھی ویسے ہی پرکھا جائے گا اور پرکھا جا رہا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ صاحب اختیار مخلوق ہے، ان کے اندر نیک جن بھی ہیں اور بد جن بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ جنہوں نے ہدایت کے لیے انسانوں کے نبیوں سے رجوع کیا، ایک سے زیادہ متعدد مقامات پر اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آج سورہ جن میں بھی ہم پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ جنوں میں سے کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے دین لیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الہامی اور آسمانی کتابوں سے بھی انہوں نے ہدایت پائی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنوں کے آنے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے، اور حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اور سورہ رحمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جا رہی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ خود پڑھ کے سنا رہے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے ایک اور ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنا رہے تھے۔ اور پھر جب وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام خاموش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے جنوں سے کیا جواب سنا تھا؟ گویا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے تھے، آپ نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی، آپ نے ان کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی، اور سننے کے بعد انہوں نے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا اور انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ان کو پڑھ کے سنا رہا تھا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی آیات کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کی بولی کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جس علاقے میں رہتے ہیں، جن باشندوں اور جن اقوام کے درمیان رہتے ہیں، انہی کی بولی سنتے اور سمجھتے ہیں، پرائی بولیاں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یعنی جس علاقے کے لوگ ہیں، عرف عام میں جو بولی وہاں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور اس زبان میں بولتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ جن، سورہ احقاف اور سورہ رحمان کے حوالہ جات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کے واقعات میں جنات کا آنا جو ہے وہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آج جنوں کی ملاقات پہ ساتھ چلے؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب جہاں جس جگہ تشریف لے جانے کی دعوت دیتے تھے، وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو تو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، جنوں کی ملاقات، اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات کے موقع پہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ لہٰذا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات پہ بھی جانے کو تیار ہیں۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، ہم ساتھ ان کے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پر کھڑے ہونے کو کہا اور کہا کہ تم لوگ یہیں رکے رہو، اور ہم لوگ وہیں رکے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے گئے، آپ کچھ تھوڑی دور آگے چل کر گئے ہی تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے سروں والے لوگ
جنہوں نے اپنے سروں پر پگڑیاں پہن رکھی تھیں، اور ایک خار قوم کے ساتھ مشابہت کا بھی ذکر کیا کہ وہ فلاں قوم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے. وہ لوگ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ سنا رہے تھے. یہ دو موقع پر یہ تذکرہ آتا ہے، اور ایک موقع پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ہمیں یہ بتایا کہ جن میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کو قرآن سکھایا. یعنی قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، یا ان کے کچھ دین اور شرعی معاملات پر ان کو سوال اور جواب کی نشست تھی. اور دوسرے موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا کہ جن میرے پاس اپنے کسی تنازع، کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کے اس تنازع اور ان کے جھگڑے کا فیصلہ کیا. تو آپ یہ دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انسانوں، جنوں، تمام کے لیے پیغام لے کر آئیں. تو جنوں کا انسانوں کے نبیوں کے پاس آ کر دین سیکھنا، اسلام سیکھنا اور الہامی کتابوں سے علم حاصل کرنے کا حوالہ موجود ہے. اب یہ حوالہ کہ کیا ان کے اندر کوئی نبی بھیجے گئے، نہ قرآن اس میں کچھ ذکر کرتا ہے اور حدیث بھی اس میں خاموش ہے. جنہوں کے اپنی مخلوق کی طرف انبیاء کا مبعوث کیا جانا یا ان میں سے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کیے جانے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لہٰذا چونکہ حدیث اور قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، ہمیں اس کی کوریت اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 34 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ انسان جنوں سے اشرف یا بہتر مخلوق اور افضل مخلوق ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ با اختیار مخلوق ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کے لیے، جنات کسی ایسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں. خناس، وہ جنات میں سے شیطان کے چیلے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بار بار امڑ کے وہ خیالات ڈالنے والے، یہ عمل بھی جنات کر سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں، شریر اور بد بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر فاسق بھی ہوتے ہیں. ہر قسم کے گروہ بدی اور شر کے حوالے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں. جنات کی صلاحیتوں کے حوالے سے جہاں میں نے اور بات آپ کو بتائی، لیکن ذہنی اور دماغی صلاحیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پورا ایڈلٹ فل گرون جن، ایک پورا بالغ جوان جن جو ہے، اس کا ذہنی سطح انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر ہے. اس کا حافظہ، اس کی فہم، اس کا شعور، اس کا علم اور علمی احاطہ جو ہے وہ انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر. ان کا ایک ایڈلٹ جن جو ہے، اس کی مینٹل کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز وہاں تک ہیں. تو ذہنی سطح میں وہ انسان سے بہت کم ہے. انسان اپنی اس علمی برتری اور اپنی فضیلت کی بنیاد پر جنوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت یاد رکھیے گا کہ انسانوں کے قبضے میں جنوں کا ہونا یہ صرف شریر گناہگار جن ہی انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں. نیک مسلمان اور مومن جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات کا ہونا بِإِذْنِ اللہ تھا. اللہ کے حکم سے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع زیر فرمان کیا گیا تھا، ماتحت رکھا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حیات میں ان سے سارے مثبت تعمیری اور پازیٹیو پروڈکٹیو دین کی اشاعت، سربلندی، خدمت، تبلیغ، حفاظت کے اور دین کے رعب اور ہیبت کریٹ کرنے کے معاملات جو ہیں وہ جنات سے کروائے گئے. شریعت کے حدود سے تجاوز کا کوئی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں معمور جنات سے نہیں لیا گیا تھا. یہ بِإِذْنِ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات دیے گئے تھے. یہ معجزہ تھا. لیکن اس کے علاوہ جنات کو، انسانوں کا جنات کو اپنے قبضے میں کرنا یہ کفر ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ اگر بنی اسرائیل میں لوگ جنات کو قابو کرنا جائز اور حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی کے قبضے میں جن تھے، تو اگر ہم جنوں کو قبضے میں کر کے ان سے کوئی کام کروائیں گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات نازل کر کے یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا عمل بے اذن اللہ تھا، حدود اللہ کے اندر تھا، دین الہی کی خدمت کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ اگر عامل اپنے کچھ گندے عملوں سے جنات کو قابو کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان جو جنوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے۔ عامل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کفر ہے، یہ سراسر گندگی، ناپاکی، حرام کام، قرآن، اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور سرکشی پر انحصار ہے ان عملوں کا۔ اور ان عاملوں کے قبضے میں آنے والے جنات میں پھر دوہرا رہی ہوں نیک نہیں ہوتے، شریر بد جنات ایسے بد کردار عاملوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور پھر کام کیا ہوگا؟ تعاونوا علی الاسم والعدوان ہی ہوگا، گناہ اور ظلم اور زیادتی اور سرکشی کے احکامات میں تعاون ہو۔ قابو میں کرنے والا بھی کافر اور قابو میں آنے والا بھی کافر، تو لہٰذا جب ان کی ملی بھگت سے کام ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سارے کفر ہی ہوں گے، وہ سارے سرکشی ہی ہوں گے، وہ سارے کبیرہ گناہ ہی ہوں گے۔ عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ یہ عامل جنات کو قابو کرنے کے لیے گندگی، ناپاکی، سرکشی اور گستاخی کے شدت سے بھرے ہوئے اعمال اپناتے ہیں۔ خود ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، سالہ سال ساری ساری عمر غسل نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے، پاکی اور طہارت سے پرہیز کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر بھی غلاظت اور ناپاکیاں ملتے ہیں، غلاظت پر غلاظت کا اضافہ کرتے ہیں۔ سرکشی کے حوالے سے سارے کے سارے کام قرآن اور دین کے احکامات کی خلاف ورزی کے، یہ کسی غیر آباد صحراؤں میں، بیابانوں میں، قبرستانوں میں نکل جاتے ہیں، اپنے گرد ایک گھیرا سا دائرہ اور زائچہ سا بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر سارے ناپاکی اور گندگی کے اور گستاخی کے عمل کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی گستاخی کرنا، اس کے ساتھ گندگی کا معاملہ اختیار کرنا، نعوذ باللہ اس کو اپنے پاؤں میں روندنا، اس کی آیات کو نعوذ باللہ الٹ پلٹ کر کے پڑھنا، آیات کو گندگی پر لکھنا نعوذ باللہ، آیات کو گندگی کے ساتھ لکھنا نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی غلیظ، اس قسم کے گندے مکروہ کبیرہ عمل وہ دہراتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عامل یہ چلے کاٹتے ہیں ان غیر آباد بیابان علاقوں میں، تو جنات ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ان کو ڈراتے رہتے ہیں، یہ کافر جنات ان کو ڈراتے، ان کو خوفزدہ کرتے، ان کو دھمکاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ عامل ان سے خوفزدہ ہو جائے تو پھر جنات اس پر غالب آ جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، ٹانگیں بازو توڑتے ہیں، اور بس اوقات ان عاملوں کو قتل اور ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عامل ان دھمکانے والے اور خوفزدہ کرنے والے جنات سے نہ ڈرے اور اپنے چلے کو تکمیل تک پہنچا لے، اپنے عمل کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ان سے بے خوف ہو کر، تو پھر یہ شریر جنات اس عامل کے ماتحت اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اب ماتحت بنانے والا بھی اور ماتحت بننے والا دونوں کافر ہیں، سرکش ہیں، گستاخ ہیں، سارے کا سارا دھندہ ہی اس کام پر ہے۔ یہ عامل جن کے قبضے میں جنات ہیں، یہ عامل ان جنات سے مختلف قسم کی خدمات لیتے ہیں۔ ایک خدمت میں سے خدمت یہ کہ ان کو عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ان کے عامل ان کو مستقبل کے حالات جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج کی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے،
مستقبل کے حالات، اللہ کے تقدیر کے فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ خبریں عالم بالا کی لینے کے لیے، اچکنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ خبریں لے کر کامیابی سے جب آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم بالا کی خبریں پھر یہ جن اپنے کاہنوں پر ڈالتے ہیں، اپنے عاملوں پر ڈالتے ہیں، اور یہ عامل ان میں کچھ جھوٹ سچ ملا کے اپنی کمائی اور اپنی روزی کا دھندے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ پھر یہ عامل ان جنات کے ذریعے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے گھروں کے حالات، ان کے گھروں کی مخبری، آج آپ دیکھیں تو عاملوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں، ہاں شرک کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں، تو جن کے قبضے میں جنات ہیں وہ جنات آنے والے اس شخص کے گھر کے افراد، اس کے بچے کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، اس گھر میں کیا پکا ہے، اس کے گھر کی کیا حالت ہے، اس کے گھر کی کچھ چیزوں کی خبر خاموشی سے ان عاملوں کے کان میں ڈالتے ہیں، اور آنے والے وہ جو کلائنٹس ہیں نا ان عاملوں کے، آنے والے اس شخص کے گھر کی پوشیدہ حالات جب یہ عامل، وہ بات جو جن نے اس کے کان میں ڈالی تھی، وہ خبر جب عامل ان کو بتاتا ہے تو اپنی سند اور اپنی دھاک غیب کے علم کے حوالے سے اپنے آنے والے لوگوں کے اندر یہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام بھی عاملوں کے لیے ان کے موکل، ان کے مددگار جنات کرتے ہیں۔ تیسرا کام یہ عامل جو ان جنات کے ساتھ خدمت لیتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کی، انسانوں کو ڈرانے، دھمکانے، خوف زدہ کرنے، ان کی چیزیں غائب کرنے، ان کو تنگ کرنے اور ان کو ستانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے قبیح عمل جو عامل ان جنات کے ذریعے کرواتے ہیں وہ جادو، ٹونے، کہانت، اور یا اس جن کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو شدید ضرر اور تکلیف پہنچانے کا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جن، ایک پورا بالغ جن انسان کے مقابلے میں 10 سال کے بچے کی سی ذہنی حالت رکھتا ہے۔ ایک جن کا ایک انسان کے جسم میں داخل ہونا اس جن کے لیے امر محال ہے، انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے یہ مرحلہ انتہائی مشکل ہے، اور کوئی جن اپنے عامل کی رہنمائی کے بغیر کسی انسان کے جسم میں خود سے خود داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے عامل ہیں، یہ وہ کاہن ہیں جو ان جنات کی جو ان کے قبضے میں ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی گائیڈنس کرتے ہیں، ان کو موقع محل مناسبت سے سمجھاتے ہیں، تو جنوں کے لیے یہ سہل اور ممکن ہوتا ہے۔ اس رہنمائی کے باوجود بھی یہ عمل جنات کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ سو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ سا پھیلا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے کے اندر جن گھس گیا، یہ درست نہیں ہے۔ جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ان جنات کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے۔ ہاں کچھ حالتیں ایسی ہیں، انسان کے اندر کچھ حالتیں ایسی ہیں، کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا فیسیلیٹیٹ، ہیلپ اور سپورٹ کر کے جن کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ وہ کام جو جن کے لیے مشکل تھا، انسان اگر کچھ حالتوں میں ہو تو جن کے لیے وہ کام کمپیریٹیولی آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ 4 حالتیں: اگر انسان شدید ناپاکی کی حالت میں ہو، شدید ناپاکی یا گندگی کی حالت میں ہو، شدید خوف کی حالت میں ہو، شدید غصے کی حالت میں ہو، اور یا پھر اللہ کی انتہائی سرکشی کی حالت میں ہو۔ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، نشے میں دھت ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اللہ کی سرکشی کر رہا ہے کھلے عام، گندگی اور ناپاکی کی حالت میں، یا شدید غصہ ہے، اور یا پھر بہت زیادہ خوف ہے کسی چیز پر، تو ان 4 حالتوں میں ایک جن کا انسان کے جسم کے اندر سرایت کر کے داخل ہو کے اپنے اثرات اس پر مرتب کر کے اس پر قابو کرنا جن کے لیے بقدر سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جنات کے ان اثرات سے بچنے کے لیے اور جنات کے وہ جادو اور کہانتوں کے عمل سے بچنے کے لیے جو وہ اپنے عامل کی معاونت سے کرتے ہیں،
اس سے بچنے کے لیے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں؟ باقی کا اہتمام، جسم کی، لباس کی، ماحول کی، زبان کی، نگاہوں کی، دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام، ذکر کی کثرت، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطانی چیلے ہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، اور شیطان وہاں نہیں ٹکتا جہاں ذکر ہو۔ وہ ذکر چاہے سورہ بقرہ، چاہے معوذتین، چاہے آیت الکرسی، چاہے قرآن کی تلاوت اور سماعت، ذکر الہی، چاہے تسبیحات۔ اسی طرح خوراک میں سے کچھ چیزیں، زیتون، زیتون کا تیل، عجوا کھجور، بارش کا پانی، اور یا کلونجی، یہ وہ چیزیں ہیں، اور شہد، یہ وہ چیزیں ہیں جو شفا کا ذریعہ سمجھی گئی ہیں، اور حدیث میں بھی ان کی فضیلت شفا کے حوالے سے بتائی گئی ہے، اور یہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے اور ان کو دور کرنے، دونوں کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبْصِرُونَ حَيْثَ وَيُبْصِرُونَ مَا حَيْثَ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں کہ تمہیں شعور بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ ایک مستقل خارجی وجود رکھنے والی ایک مخلوق، جس کی حقیقت ہمیں قرآن، حدیث اور ان آیات سے واضح ہو رہی ہے۔ اب اس پس منظر میں ان آیات کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کا آنا، جنوں کا سننا اور سن کر پھر اپنی قوم کی طرف دائی بن کے جانے کی خبر دے رہے ہیں۔ گویا آپ بشر ہیں، اور بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس کسی غیب چیز کا علم نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی باقاعدہ ایک مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہوئی جس کو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو بشری تقاضوں کے مطابق آپ اس غیب مخلوق کو بھی دیکھنا اور اس کا احاطہ نہ کر پائے۔ آپ بشر ہیں، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ یہ کہ وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو پہنچایا اور دیا گیا۔ جنوں کا بھی ایک رویہ نظر آ رہا ہے جو آداب تلاوت ہی میں سے ہے کہ جنہوں نے کیا سنا؟ انہوں نے قرآن کو سنا اور غور سے سنا۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، قرآن کی سماعت کا اور لسننگ آف قرآن کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ لسننگ اینڈ سماعت آف قرآن بھی ایمان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور قرآن کے سننے کے آداب کی کیسے سنا؟ اس کو غور سے سنا۔ اور پھر ایک اور بات، قرآن کو سنا تو سننے کے بعد کیا کہا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو اس کا پیغام پہنچایا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وما علینا الا البلاغ المبین فلیبلغ الغائب الشاہد، جو یہاں پر نہیں ہے اس کو یہاں والا پہنچا دے۔ تو گویا اس جنوں کی نفری کا تذکرہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ایک بہت پسندیدہ حکم اس کی اتباع کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی تھی، تبلیغ اور دعوت کی۔ اچھا، جنہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن سنا، عجباً، عجب کا مطلب جو حیران کن ہے۔ قرآن کو سننے کے بعد وہ عجباً کہہ رہے ہیں، ان کو اس قرآن کے انوکھے پن پر تعجب ہوا۔ عجبہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، جو اچھا لگے، جو دل پسند ہو، جو دل کو بھائے، اور ویسے جو حیرانی اور تعجب کے جذبات پیدا کرے۔ تو جنوں کو عجباً کیوں لگا؟ قرآن ایک ایسا کلام تھا جو انوکھا تھا، بہت سالوں سے بنی نوع انسان نے کیا، جنہوں نے، انسانوں نے کبھی بہت سے سالوں سے، آپ کو پتہ ہے فترۃ النبوت کا ایک پیریڈ تھا، بہت دیر سے تو نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، پرانی کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی تھیں،
تو انہوں نے ایسا انوکھا کلام بہت دیر سے نہیں سنا تھا. اس کا انوکھا پن، اس کا ربط، اس کی تاثیر، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا غنا، اس کا شاعرانہ انداز، اس کا حکیمانہ پیغام، یہ سب ان کو اس کا اچھوتا پن اور پھر اس کا دل میں اتر جانا اور دل میں گھر کرنا، یہ سب ان کو تعجب کا باعث لگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے پسندیدہ گروہوں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک صورت میں قیامت تک کے لیے جاری کیا. پسندیدہ رویہ قرآن کو سننا اور پھر کیا کہنا؟ اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے. قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو سن کر اس پر ایمان لانا ایک محبوب عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل اور رویہ ہے. سمعنا واطعنا. اس گروہ نے وہ کیا جو ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیانے سمجھدار بندوں کی صفتیں بتائی تھیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہی کہا تھا نا جنہوں نے. رب پسند طریقہ، سیانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے، وہ ہمیں پکار رہا تھا کہ اللہ کو ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے. یہ ہے سمجھداروں کا طریقہ. اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض طریقہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار نشاندہی کرتے ہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اللہ ان پر تبصرہ فرماتا ہے یہی بے وقوف ہے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بے وقوف ہے. پھر اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے پاس ہے نا ہم اسی پر ایمان لائیں گے، ہم بعد میں آنے والے پر ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اور یہ جو کتاب تمہیں بتا رہی ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نا جو ہمارے آباء و اجداد تھے ہم اسی کی پیروی کریں گے. اور پھر اللہ نے تبصرہ فرمایا چاہے ان کے آباء و اجداد کو کسی چیز کا علم نہ ہو، چاہے ان کے آباء و اجداد ہدایت پر نہ ہو، یہ ناپسندیدہ رویہ ہے. قرآن کو سننے کے بعد ضد کرنا، ٹھٹائی کرنا، اکڑ کرنا، گھمنڈ کرنا، انا پرستی کر کے اپنے پرانے وتیرے اور طریقے پر جمے اور ڈٹے رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے. قرآن کو سننے کے بعد پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہنا. ہم نے کتاب سنی ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ ہے پسندیدہ رویہ. اور ایمان لانے کے بعد پہلا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. قرآن کو سننے، قرآن کو ایمان لانے کے بعد پہلا عمل شرک کی نفی، شرک سے اجتناب، شرک سے اجتناب، شرک سے پرہیز اور شرک سے کراہت. اللہ ہمیں شرک کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. قرآن کو سننے کے بعد اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی بزرگی، اس کی شان کا احساس ہونا، توحید پر ایمان اور شرک کی نفی قرآن کی سماعت کے بعد پہلا اصول اور لازم جزو ہے. اب پھر جو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا، اس سے کیا لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے اللہ کی کچھ صفات، اور جیسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور بیوی سمجھتے تھے، تو گویا وہ عیسائیوں سے شاید کچھ اللہ کے بارے میں اور کچھ دین کے بارے میں سن چکے ہوں، اور شاید ان کا عقیدہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے کچھ ملتا جلتا ہو. تو جب یہ قرآن سنا تو حقیقت پر ایمان لے آئے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے تھے،
وجلہ نے فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو گویا یہ منافق ہوتے ہیں جو قرآن کو سننے کے بعد قرآن پر ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ سیانے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کو سننے کے بعد قرآن کو نہ ماننے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے نادان لوگ ہیں جو خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن تو کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے پاس پہلے اللہ اور دین کے بارے میں کچھ غلط سلط باتیں تھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کو اور جنوں کو بڑے ریلائبل سمجھتے تھے، ہم تو ان کو بڑا ڈیپینڈیبل سمجھتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکیں گے، اور یہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہی ہے۔ یہ تو جب ہم نے یہ کلام سنا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان اور جن بھی جھوٹ بول سکتے تھے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ ویسے تو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسان جنوں سے افضل ہیں، لیکن یہ جن کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے جنوں کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے عرب جاہلیت کے دور میں ایک رسم اور ایک طریقہ تھا کہ جب جاہلیت کے دور میں لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے اور بیابانوں یا صحراؤں کے علاقے میں جب پہنچتے تھے تو صحرا میں داخل ہونے سے پہلے اس قافلے کا جو لیڈر ہوتا تھا اونچی آواز میں صحرا یا ڈیزرٹ کے کنارے پر کھڑا ہو کر اس صحرا کے جنوں سے پناہ مانگتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب لوگ سفر کر رہے ہوتے تو کسی ڈیزرٹ اور صحرا میں پہنچتے تھے تو ان کا کیا خیال ہوتا تھا کہ یہ صحرا کے اندر تو بہت سی جنات ہیں، تو صحرا میں داخل ہونے سے پہلے اونچی آواز سے اس صحرا کے جنوں اور ان صحرا کے جنوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے صحرائی علاقے میں آنے لگے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ دینا۔ حالانکہ انسان افضل تھا، حالانکہ انسان ان سے زیادہ صاحب صلاحیت ہے، لیکن جب جنوں سے خوفزدہ ہو کر انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگتا تھا تو جن کہہ رہے ہیں بس اس کی وجہ سے وہ ذرا اکڑنے لگے تھے، غرور کرنے لگے تھے کہ ہم سے تو اب انسان بھی پناہ مانگنے لگتے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب جنوں کا غرور اور بڑھا دیا ہے، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ فرمایا جا رہا ہے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب، کہ انسانوں اور جنوں دونوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ موت کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اور انسانوں کا بھی زندگی بعد موت، عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت پر ہمیں یقین ہی نہیں تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ انسانوں کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا ہی نہیں، اور اس قرآن کو سننے کے بعد ہمارے اس کانسیپٹ کی نفی ہو گئی۔ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کا دوسرا مطلب یہ کہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور انسانوں کا اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے تک ہمارا یہ خیال تھا کہ اب اللہ کسی اور رسول کو بھیجے گا ہی نہیں، اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی رسول جو ہے وہ تجدید اسلام کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ تو پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے تو ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملے کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا اور انسانوں کا تو یہ خیال تھا کہ شاید اب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے اسٹیٹ آف افیئرس کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے حالات اور سچویشنز کو ایک فرقی زاویے میں رخ میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ جو حالت بدلی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنات کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا، بلندیوں تک پلک جھپکتے میں آنا جانا بالکل مشکل ہے، وہ جسمانی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔
اور ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اپنے عاملوں کے کہنے پر وہ عالم بالا کی خبریں، مستقبل کے تقدیر کے فیصلے سننے، لینے، خبریں اچکنے کے لیے وہاں پہ آتے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، میں پھر دوہرا دوں، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب التقدیر میں لکھے ہوئے مستقبل کے فیصلے جب فرشتوں کو جیسے آرڈرز کی شکل میں ایشو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے 7ویں آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اگلے، پھر اس سے اگلے، پھر اس سے اگلے، یوں کہ سارے آسمانوں کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو آہستہ آہستہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم اور یہ فیصلہ جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس منتقلی کے مرحلے میں خبروں کو، تقدیر کے فیصلوں کو اور مستقبل کی خبروں کو اچکنے کے لیے یہ فرشتے آسمان بالا پر جاتے ہیں۔ آسمان دنیا پر بیٹھ کے آسمان بالا کی خبریں لینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ فرشتے جب ان کو پہچانتے ہیں تو جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ستاروں کو بنانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، تو پھر وہ ستاروں کے ساتھ، شہاب ثاقب کے ساتھ ان خبریں اچکنے کے لیے بیٹھنے والے فرشتوں کو مار بھگایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ کوئی نہ کوئی خبر اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا نقشہ آسمان کا بتایا کہ پہلے تو ہم جاتے تھے سنگن لینے کے لیے تو کچھ نہ کچھ خبریں ہم پا لیتے تھے، ہاں کبھی کبھار ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن اب تو آسمان کی سچویشن ہی بدل گئی ہے۔ اب تو آسمان پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے اور ہم جاتے ہیں، ہم کوئی بھی خبر لینے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور خبر لیے بغیر بھی پیچھے شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے۔ گویا جنات نے کیا محسوس کیا کہ آسمان کی حفاظت کا سیٹ اپ بدل گیا ہے، اور جنات نے یہ محسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ محسوس کر کے انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا ایک چینج، کہ وہ آسمان جس کی پہلے بھی حفاظت تھی، اب وہ حفاظت پہلے سے بہت زیادہ ٹائٹ کر دی گئی۔ کیوں ٹائٹ کی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کو چنے جانے سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا تھا، اور پھر یہاں سے گاہے بگاہے حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ وحی تھوڑی تھوڑی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے 23 سال کے دورانیے میں مکمل کی گئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، 23 سال میں معاملہ طے ہوا تھا۔ تو یہ 23 سال کا دورانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یہ سارا دورانیہ چونکہ یہاں پر آسمان دنیا پر قرآن موجود تھا، آسمان کی حفاظت پہلے سے زیادہ تیز کر دی گئی تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے اِنَّا نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ابتدائی مرحلہ کہ آسمان دنیا ہی پر اس کی حفاظت کے لیے آسمان کی حفاظت کے بندوبست اور سیکیورٹی کو پہلے سے زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا، اور اس کو جنات نے محسوس کیا۔ اب جب یہ آسمان کی سیکیورٹی کا سسٹم پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہوتا ہوا جنات نے محسوس کیا، تو انہوں نے سوچا کہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس زمین کے لوگوں کو عذاب کا فیصلہ دیا ہے، اور یا پھر رحمت سے، یا پھر اپنی کوئی رحمت کا فیصلہ اور ان کی ہدایت کا کوئی معاملہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور ابتدائی دور میں یہ بدلی اور تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا کہ تبدیلی کچھ آ چکی ہے، لیکن وہ تبدیلی کی اصل وجہ کو سمجھ نہیں سک رہے تھے، اور وجہ کی تشخیص انہوں نے تب کی جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی کی زبان سے قرآن کو سنا کہ یہ قرآن تھا جس کے لیے آسمان کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے زیادہ سخت کیا گیا تھا۔ ایک تو رودات کے حصے کے طور پہ بتایا گیا، دوسرا کس لیے بتایا گیا؟ ہر قاری قرآن کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کتنا محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا سسٹم کہاں سے لے کے کہاں تک ٹائٹلی رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ مشرکین مکہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام الہی کو کلام الہی ماننے کا انکار کر رہے تھے، ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے دیکھو اس کی حفاظت کے لیے اس کے نزول سے پہلے ہی کیسے حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ مشرکین کو بتایا، قاری قرآن کو بتایا، اور قصے کے حصے کے طور پر بھی اس کو واضح کیا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جن نیک بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے اندر بھی فرقے ہیں، ان کے اندر بھی گروہ ہیں، ان کے اندر بھی دھڑے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اللہ آئے گا، اسے کسی حق تلفی کا یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور کچھ حق سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ قرآن کی ایک لمیٹڈ سی تلاوت سننے کے بعد وہ جنات اللہ کی حقیقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حق ہونے اور عقیدہ آخرت، جنت اور جہنم کے برحق ہونے، ساری حقیقتوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا طالب علم بننے اور ایسا داعی حق بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے، نعمتوں کا چھننا بھی آزمائش ہے، بارشوں کا آنا بھی آزمائش ہے، بارشوں کا رک جانا بھی آزمائش ہے۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اسے اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آزمائش ملنے والوں کو باران رحمت اور رحمت الہی کا وعدہ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی نصیحت اور یاد دہانی اور اس کے یاد سے منہ موڑنے والے کو سخت عذاب کی وعید۔ ذکر سے منہ موڑنے والے کا عذاب ایک اور جگہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، بھلائے گا، ترک کرے گا، پس پشت پھینکے گا میرے ذکر کو، میں اس کے لیے معیشتاً ضنکا، اس کے لیے زندگی کا گزران اس کے لیے تنگ کر دوں گا، زندگی گزارنی اس کے لیے دو بھر کر دوں گا۔ ذکر سے منہ موڑنا، ذکر کیا ہے؟ تسبیحات بھی ذکر ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ذکر ہیں، مسنون دعائیں بھی ذکر ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے۔ تو جو نماز سے، قرآن سے، قرآن کی تعلیم اور تلاوت سے، اور اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں اس کے لیے زندگی گزارنی دو بھر کر دوں گا۔ اور آپ نے حقیقتاً دیکھا ہوگا، اینی مشاہدہ ہوگا آپ کا میری طرح بھی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، گاڑیاں، کوٹھیاں، جائیداد، مال، ریل، پیل، اولاد، ازواج، ملازم، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن زندگی حرام ہوتی ہے، خوشیاں نہیں ہوتی، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، ہنگامے ہیں، تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی گزرنے دو برے ایک دن نہیں گزرتا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود نیند نہیں آ رہی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، خوشیاں نہیں ہے، رونا ہے، دھونا ہے، چیخنا ہے، چنگھاڑنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے سارا کچھ تو ہے تمہارے پاس، پھر کیوں روتے دھوتے ہو؟ پھر کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ پھر کیوں گریبان؟ وجہ یہی ہوتی ہے ذکر سے روگردانی۔ جن گھروں کے اندر نماز کا قیام نہیں، قرآن کا تعلق نہیں، اللہ کا نام نہیں، اللہ کی یاد نہیں، وہ گھر جہنم کا نظارہ ہے، وہ گھر جہنم کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ذاکر زبان عطا فرما، اللہ وہ دل عطا فرما جس میں تیری یاد رچتی بستی ہو، اللہ وہ دل عطا فرما جس میں تیری محبت کی مہک رچ بس رہی ہو، اللہ وہ زبان عطا فرما جس پر تیرا نام جاری ہو۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس روئے زمین پر مسجد یعنی اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو اللہ اس کے لیے اپنی جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔
اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص، جو نمازی وضو کرتا ہے اور چل کے مسجد کی طرف آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا. تو مسجد کی طرف چل کے آنے والا، حدیث بتاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چل کے آنے والا میرا مہمان ہے، اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی اللہ پر اس کا حق ہے. اور حدیث یہ بھی تو بتاتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے نا، اسی لیے کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والا گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے. جب یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں جانے والے کو اللہ اپنا مہمان کہتا ہے، اللہ کے گھر کو بنانے والے کو اللہ اتنا اجر اور انعام کا وعدہ فرماتا ہے، تو پھر اس گھر میں ذکر اور نام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. مسجدوں کو توحید کا مرکز بننا ہے، مسجدوں کو شرک اور بدعات سے اجتناب کا ذریعہ بننا ہے. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ اکبر کی اذان جس مسجد سے گونجتی ہے اس مسجد میں شرک حرام ہے، اس مسجد میں بدعات حرام ہے. لیکن آج کی مساجد شرک کا گڑھ بن چکی ہیں. آج قبروں کے اوپر مساجد بنائی جا رہی ہیں، مزاروں کے اوپر مساجد بنائی جا رہی ہیں، اور ان کو شرک کا گڑھ اور شرک کا اکھاڑا بنایا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا مسجد اللہ کی ہے، تمام روئے زمین کو اللہ کے لیے مسجد بنایا گیا ہے، لیکن مسجد کا اولین حق ہے کہ جس رب کا گھر ہے اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. شرک کی نفی کرنا مسجد کے اندر لازم ہے، شرک اور بدعات کا اجتناب کرنا مسجد کے اندر لازم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے زیادہ ظالم بھی کہا ہے جو مسجد کے اندر اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام سے روکتا ہے، توحید اور وحدانیت کی تعلیم سے روکتا ہے، اور شرک کو پروموٹ کرتا ہے اور بدعات کو پروموٹ کرتا ہے، یہ تو اس لائق ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو، مگر یہ کہ ڈرتا ہوا. اور ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کے اندر شرک کو پروموٹ کرتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر عقیدہ توحید میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اولئک لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعمیر، مسجد کی تعمیر کے دوران عہد لیا تھا، وَإِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ تو میرا گھر پاک رکھنا. تو حرم کو کس چیز سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا؟ صرف ظاہری گندگی اور ناپاکی سے تو نہیں، شرک اور بدعات سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اللہ بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آج شاید ہمارے اس مملکت خداداد اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی مسجدوں میں اذان تو اللہ اکبر ہی کی پکاری جاتی ہے، لیکن آج ان جمعوں کی نمازوں میں خطبے امریکہ کی پسند کے دیے جاتے ہیں. مسجد اللہ کی ہے، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ نہ پکارو. آج سعودی عربیہ کی مسجدوں کی طرح، دبئی کی مسجدوں کی طرح آج اس اسلامی ریاست کی مسجدوں کے اندر بھی یہ کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. اور آج ہماری ساری سرکاری مسجدوں کے اندر اگر جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے تو وہ GHQ کا ڈیزائنڈ اور ڈکٹیٹڈ خطبہ ہے. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اچھا بھی کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آج یہی حالات ہیں. اصل میں تو یہ نشاندہی کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے مطاف میں کھڑے ہو کے، حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی تعلیم دیتے تھے تو کیا حال تھا. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
گردن مبارک میں وہ رسی، وہ چادر ڈال کر رسی کو بل دیے جاتے تھے، آپ کی قاتلانہ سازش. کہیں آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی وہ اوش ڈال دی جاتی تھی. یہی ہے وہ ساری سازشیں. اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ کہ صحابہ اکرام نے مکہ کے دور کے اندر یہ آپس میں تذکرہ کیا کہ بہت دیر ہو گئی، ہم کب سے ایمان لائے لیکن ہم نے حرم کے اندر کبھی اللہ کا کلام نہیں سنایا. تو آپس میں مشاورت کی گئی کہ آج کون ہے جو حرم کے صحن میں جا کے اور مطاف میں جا کے مشرکین کے درمیان اللہ کا کلام سنائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. سارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، تم یہ نہ کرو، کیونکہ تمہارا تو یہاں کوئی قبیلہ بھی نہیں، تمہارا تو بستی میں کوئی گھرانہ بھی نہیں، تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ تو اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ پر توکل تھا نا، اللہ کا تقویٰ تھا، انہوں نے کہا قبیلے اور برادری کی حفاظت کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ محافظ ہو، مجھے اس کی ضرورت ہے. یعنی اگر کسی کی پشت پناہی کرنے والا اس کا قبیلہ ہوا، اس کا گھرانہ ہوا، تو اس سے زیادہ تو نگران اللہ ہے. اصل حفاظت، اصل نگرانی کرنے والا وکیل تو وہ ہے. اور پھر یہ جاتے ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں. مشرکین مکہ کو پہلے تو کچھ دیر سمجھ ہی نہیں آئی. تھوڑی دیر کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، پھر یہ اٹھے. اور کتنا پیٹا گیا تھا، کتنا مارا گیا تھا، چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں، جسم لہو لہان ہو گیا تھا. یہاں تک کہ راویان بتاتے ہیں کہ ہم ان کے جسم سے بال نکالتے تھے تو وہ اکھڑ کے نکلتے چلے جا رہے تھے. اتنا مارا، اتنا پیٹا گیا، جسم کے اوپر سوزش اور ورم آ گیا. اور پھر جب ہوش آئی تھی، بے ہوش ہو کے گر گئے تھے نا، اور جب ہوش آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ کہنے لگے آج سے پہلے مشرکین مکہ میرے لیے پہلے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے. یعنی پہلے تو شاید مجھے کچھ خوف تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر گزریں گے، آج جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، اب مجھے پتہ چل گیا میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا. تو کہنے لگے کہ آج سے پہلے مشرکین مکہ میرے لیے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے، اور اگر تم کہو اور تم چاہو اور تم مجھے اجازت دو تو کل میں پھر قرآن سناؤ. یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہے اسلام کی چاشنی، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے نا. پھر اس محبت کے اعلان میں جب مارا جائے، پیٹا جائے، ستایا جائے، تو اس مار کا بھی لطف آتا ہے، اس مار کا بھی سرور آتا ہے. محبوب خدا کی خاطر جب پیٹا جاتا ہے تو وہ پیٹنا بھی سرور دیتا ہے، کیونکہ مومن کو تو ویسے ہی پتہ ہے نا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. مومن کو تو جب اللہ کی راہ میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے راہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہیں. اللہ ایسا ایمان اور ایسے ایمان کی حلاوت عطا فرما. تو جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا. مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیسے شرک کی نفی کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اختیار بتا دیا گیا کہ میرا اختیار بھی غیب بتانا نہیں ہے، میں کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اور آج مساجد کے اندر وہ شعر اور وہ نعت اور وہ الفاظ مشرکانہ اور شرکیہ، آپ دیکھیں کہ وہ اشعار جو میں نے اس دن آپ کو شرک کے حوالے سے بتائے اور سنائے، کہ کہنے والوں نے یہاں تک جسارت کر دی اور یہاں تک عقیدے میں بگاڑ کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہنے والوں نے کہا خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. گویا آپ اگر قرآن کی آیات کو کھول کر سمجھیں اور پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں تو سارے کے سارے عقائد کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے شرکی عقائد کی نفی بھی ہو جاتی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرمائی ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، نبی کی طاقت، نبی کی بشریت کا بار بار احساس دلایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور وہ عالم الغیب اپنے رسولوں، اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں میں سے کبھی کسی کو کسی غیب کے علم سے مطلع کرنے کے لیے وحی کے ذریعے پسند کر لیتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں وحی، قرآن، اللہ کی آیات کی حفاظت کا جو نظام ہے اس کا پھر ایک اور طریقے سے تذکرہ کیا گیا۔ پیچھے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی حفاظت کے لیے کتنا حفاظت کا سسٹم ٹائٹ کیا۔ اب پھر وحی کی ترسیل کا ایک اور منظر دکھا کر اللہ کی قرآن کی حفاظت کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ غیب کا علم دینے کے لیے کسی نبی کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وحی کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین، آسمان دنیا پر قرآن کی حفاظت کا طریقہ پیچھے بتایا گیا، اب آسمان دنیا سے رسول تک آنے کے اس پروسیس میں حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ اور فیصلہ فرماتے ہیں کہ ایک وحی اپنے پسندیدہ نبی کی طرف اللہ نے بھیجنی ہے تو اس وحی کی تعلیم کے ساتھ آگے پیچھے محافظ نگران فرشتے بھیجے جاتے ہیں تاکہ کوئی شیاطین اس کو اچک نہ لیں، کوئی شیاطین اس میں خرد برد، اس میں تبدیلی کا معاملہ نہ کر لیں، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ کون جان لے؟ وہ کو اگر آپ سرکل کریں تو وہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی وحی جب آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل امین کے وسیلے سے اور توسط سے پہنچتی ہے تو اس وحی کی ترسیل کے مرحلے میں بھی حضرت جبریل امین کے آگے پیچھے دائیں بائیں محافظ نگران فرشتے موجود ہوتے تاکہ وہ جان لے کہ پیغامات صحیح طریقے سے پہنچ گئے۔ کون جان لے؟ اللہ جان لے۔ اس کی 3 تفاسیر بتائی گئی ہیں۔ وہ جان لے سے مراد ایک جگہ اللہ جان لے کہ حضرت جبریل امین نے وحی کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری حفاظت سے پہنچا دی۔ دوسرا مطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حفاظت کا طریقہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا طالب علم، قرآن کا قاری قیامت تک جان لے کہ وحی الہی کی ترسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حفاظت سے ہو گئی، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اللہ کے بندوں تک حفاظت سے پہنچا دیا۔ وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو گن گن رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو نے جب ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک رویے کو، ایک ایک خطا کو، ایک ایک نیکی کو شمار کر رکھا ہے، لکھوا رکھا ہے، جو ہم کرتے رہے، کر کے بھلا چکے، اس کو بھی تو جانتا ہے اور اس کو بھی تو لکھواتا ہے۔ اللہ، جو ہم نے کیا، نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی، کمیاں کی، کوتاہیاں کی، خطائیں کی، اللہ درگزر فرما دے۔ اللہ، جو چھوٹوں نے گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، جو بڑوں نے کیے ان کو درگزر فرما۔ اللہ، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑے اور کبیرہ کو بھی معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، اللہ، جو ہم نے ضد سے کیے ان سے بھی درگزر فرما، جو کچھ ڈٹائی اور تکبر میں آ کر کیے اللہ ان سے بھی درگزر فرما۔ اللہ، جو لا علمی کے دور میں قرآن کی دوری میں کیے، رحمان غفور رب ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ، جو کر کے بھولا چکے تو انہیں لکھوا لیے،
اللہ ان کو بھی درگزر فرما۔ اللہ جو نیکیاں کی، جن کو کر کے بھلا چکے، جن کو شاید تیری اخلاص کے لیے بھی نہ کیا، اللہ ان کا بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے قدردان رب اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔